اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaat@digicom.net.pk. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں. یہی آیتیں آج سے 2-3 روز پہلے کسی جگہ بیان ہوا تھا. وہاں پر بھی انہی آیتوں کا بیان کیا گیا تھا اور اس کے کچھ تشریح اور تفسیر عرض کی گئی تھی. لیکن اس بیان میں ان آیتوں کے آخری حصے کا بیان تشنا اور مجمل رہ گیا. اس لیے خیال ہوا کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں ان آیتوں میں سے آخری آیت کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے. جہاں تک پہلی آیتوں کا تعلق ہے اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے. جو حضرات نے اگر نہیں سنا تو اس کے ٹیپ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ سن لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ جو آخری آیت ہے اس کی، اس کے بارے میں کچھ گزارشات آج عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے ان آیتوں کا اجمالی ترجمہ اور اس کے بعد پھر آخری آیت کا تفصیلی بیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف وہ مومن فلاح پاتے ہیں، ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کریں. پہلا کام یہ کریں کہ نماز میں خشوع اختیار کریں. دوسرا کام یہ کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو بے فائدہ فضول کاموں سے اجتناب کریں، اعراض کریں، اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں میں نہ لگائیں.
تمام گناہ بھی سے داخل ہو گئے اور وہ کام بھی جو دنیا و آخرت کا جن میں کوئی فائدہ نہیں، ان سے اجتناب ہے۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کریں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں پابندی سے، الذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اس کو ناجائز کام میں استعمال ہونے سے بچائیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کے ساتھ جو زمانے کے اندر شرعاً جائز ہوا کرتی تھی، فإنہم غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ لیکن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، جو لوگ کہ اس سے آگے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے بیوی اور کنیز کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور فلاح وہ لوگ پاتے ہیں جن کی صفات اوپر بیان کی گئی وہ بھی صفات ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ صفت ہو کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس کرنے والے ہوں، امانت میں خیانت نہ کرے اور عہد کی خلاف ورزی نہ کرے، بد عہدی نہ کرے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ جو ابتدائی صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ نماز میں خشوع اختیار کرے، لغو باتوں سے پرہیز کرے، زکوٰۃ ادا کرے، عفت اور عصمت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے، ان کا بیان میں پہلے ایک بیان کے اندر عرض کر چکا ہوں۔ ایک مجلس میں ساری باتوں کا احاطہ ممکن نہیں۔ آج میں آخری آیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں باری تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتا، کوئی مسلمان، جب تک کہ اپنی امانت، جو امانت اس کو سونپی گئی ہے، اس کا پاس نہ کرے، اور جو عہد اس نے کیا ہے اس کی رعایت نہ کرے۔ یہ جو آیت ہے اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک امانت کا تحفظ اور دوسرے عہد کی پابندی، کہ عہد کے خلاف ورزی نہ ہو۔ اس میں در حقیقت اشارہ فرمایا گیا ہے اس بات کی طرف کہ دین کا مطالبہ، اسلام کا مطالبہ صرف عبادات ادا کر کے پورا نہیں ہوتا، کہ عبادتیں ادا کر لی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، صرف اس سے دین کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ بے شک یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، لیکن دوسرا ایک دین کا بہت بڑا حصہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کی رعایت اور اس کی پاسداری بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے اللہ کے حقوق کی پاسداری اور رعایت ضروری ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کے حقوق یعنی عبادتیں ادا کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو محض عبادتوں کے انجام دے لینے سے وہ نجات اور فلاح نہیں پا سکتا جب تک کہ حقوق العباد کو بھی اللہ کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو جو اہمیت دی ہے اور جو اس کی تاکید فرمائی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تمام تعلیمات اور اسلام کے سارے احکام جس علم میں جمع ہوتے ہیں اس علم کو کہتے ہیں علم فقہ۔ علم فقہ کا نام سنا ہوگا، علم فقہ۔ اس علم فقہ میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ اس فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کتاب کا 1/4 حصہ تو عبادتوں سے متعلق ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 3/4 حصہ سارا حقوق العباد سے متعلق۔ آپ نے نام سنا ہوگا، فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے۔
اکثر مسلمانوں نے نام سنا ہوگا، ہدایہ کا حوالے بہت دیے جاتے ہیں. وہ ہدایہ 4 جلدوں میں ہے، 4 والیومز. ان میں سے پہلی جلد وہ ہے عبادتوں سے متعلق، طہارت، نماز، زکات، حج. باقی تینوں جلدیں وہ حقوق العباد سے متعلق، اللہ کے بندوں کے حقوق. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے، میرا حق بھی اس حد تک ادا نہیں ہوتا. اس لیے ایسا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین کے احکام کا 3/4 حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کی ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے حقوق العباد سے متعلق شریعت کے احکام کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات ادا کر دی، تسبیح اور وظیفے پڑھ لیے اور سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا. بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، بندوں کے کیا حقوق ہمارے ذمہ عائد ہیں، اس کی طرف دھیان اور التفات نہیں. اگر کسی سے کوئی گناہ اس سلسلے میں ہوتا بھی ہے تو اس گناہ سمجھتے نہیں. اگر سمجھ لیا تو اس کے اوپر ندامت نہیں ہوتی، اس کے اوپر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو چھوڑنے کا احساس نہیں ہوتا. یہ حالانکہ حقوق العباد کی اہمیت کا ایک تو اندازہ آپ نے اس سے لگا لیا ہوگا کہ 1/4 اور 3/4 کی نسبت ہے احکام میں. دوسرا جو خطرناک معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی مسلمان سے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، کرو کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا جس کو اللہ نے منع کیا، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، تو ایک مرتبہ بیٹھ کر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما. ایک مرتبہ سچے دل سے بیٹھ کر یہ کہہ لیا، وعدہ ہے کہ وہ سارا گناہ معاف ہو گیا. اب اس طرح ہو گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو شخص کہ کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور بزرگوں نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ گناہ معاف ہو گیا، بلکہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کریم اور رحیم ہیں کہ وہ جب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بندے کا گناہ معاف کر دیا تو میں اس کو قیامت کے اندر رسوا بھی نہیں کروں کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ باقی رہے. جب توبہ کر لی مٹا دیا، اب نامہ اعمال کا حصہ ہی نہیں، گویا کیا ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم. تو حقوق اللہ سے متعلق کوئی بھی گناہ سرزد ہو اس کی تلافی آسان ہے. تلافی آسان یہ ہے کہ آدمی کو جب بھی توجہ ہو جائے بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیا، آئندہ نہیں کروں گا، بس معاف ہو. لیکن بندے کا حق، اگر کسی بندے کا حق تلف ہوا، اس کی حق تلفی کی گئی اور اس کا کوئی جانی حق، کوئی مالی حق، کوئی آبرو کا حق کسی نے پامال کیا، تو یہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا. کسی شخص نے دوسرے کو فرض کیجئے کہ جانی نقصان پہنچایا، ظلم کر کے مارا اس کو کسی وقت، اب بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی، تو یہ بیٹھ کر اگر گھر میں توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ جس بندے کو نقصان پہنچایا وہ تمہیں معاف نہ کرے، اس سے معافی مانگے. اگر کسی کا مالی حق حاصل کیا، اس کے پیسے ناجائز طریقے پر کھا گیا، تو اب یہ محض توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے یا تو وہ تلافی کرے، اس کی وہ پیسے واپس کرے، یا اس کے اس سے معافی لے، معافی مانگے. جب تک وہ معاف نہ کر دے گا اس وقت تک گناہ معاف نہیں.
تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو صرف ایک لمحے کی توبہ کر لینے سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، جب تک کہ اس بندے کا حق کی تلافی نہ کی جائے، اس وقت تک معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کی سنگینی کا کہ حق اللہ کی تلافی آسان اور حق العبد کی تلافی مشکل۔ اسی واسطے ہمارے حضرت نانوتوی قدس اللہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اول، وہ فرماتے تھے کہ بھائی میں مدرسے کے چندے کے معاملے میں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، جو مدرسے کا چندہ میں نے کہیں سے مجھے کسی نے دیا تو اس کے بارے میں بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی غلط استعمال نہ ہو جائے، اس واسطے کہ اگر غلط استعمال ہوا مدرسے کا چندہ تو یہ بندوں کا حق ہے جو میں نے پامال کیا، تو اگر بندوں کا حق مجھ سے پامال ہو گیا، چندہ دینے والے بے شمار، میں کس کس سے معافی مانگتا پھروں گا، میں کس کس سے اس کو معاف کراؤں گا، کس کس کا حق ادا کروں گا؟ آخرت میں اگر پوچھ لیا گیا تو یہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس واسطے میں مدرسے کے ایک پیسے کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خرچ نہ ہو، کیونکہ معافی آسان نہیں۔ اسی واسطے کہا گیا کہ نابالغ بچے کے ساتھ کوئی حق تلفی کرنا، نابالغ بچے کو مار دیا ناحق، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی بہت مشکل ہے، اس واسطے کہ توبہ سے تو معاف ہوگا نہیں کیونکہ بندے کا حق ہے۔ اگر نابالغ بچے سے معاف کراؤ تو نابالغ بچے کی معافی شرعاً معتبر نہیں، نابالغ بچہ اگر 1000 مرتبہ کہے کہ معاف کرتا ہوں معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ نابالغ ہے، نابالغ کی معافی معتبر نہیں، تو اس کا معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو حقوق العباد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں بندوں کے ذمے، ان کا معاملہ اللہ نے اتنا سنگین بنایا ہے کہ اللہ بچائے اس سے بڑا ہی خطرہ لاحق ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو آپ نے سوال کیا تو بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب، فقیر، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اور صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس ہم تو اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ اس زمانے میں درہم دینار چلا کرتے تھے چاندی اور سونے کے، تو جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو یعنی پیسے نہ ہو وہ ہوتا ہے مفلس۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، حقیقی مفلس وہ نہیں، اس لیے آج پیسے نہیں ہے کل آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل دے دے شاید، تو حقیقی مفلس وہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ حقیقی طور پر مفلس کون ہے۔ حقیقی مفلس وہ شخص ہے، ذرا سننے کی حدیث ہے، یاد رکھنے کی حدیث۔ حقیقی مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا، اس حالت میں حاضر ہوا کہ نیک اعمال کے انبار لے کر آیا، نمازیں، نفلیں، تلاوتیں، تسبیحات، وظائف، صدقہ، خیرات، کتنے نیک اعمال کے ڈھیر لے کر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ نامہ اعمال میں ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، عمر میں یہ سارے کام کرتا رہا، یہ تو نیک اعمال لے کر آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالت یہ تھی کہ عبادت تو اتنی انجام دی، لیکن اس کا مال نہ حق کھا لیا، اس کو گالی دے دی، اس کی غیبت کر دی، اس کا آبرو پر حملہ کر دیا، اس کی جان پر حملہ کر دیا، تو لوگوں کے حقوق طلب کیے ہوئے تھا۔ تو آخرت میں جب حساب و کتاب شروع ہوا تو جن لوگوں کے حقوق طلب کی ضائع کیے تھے وہ سارے جمع ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کی، اللہ اس نے ہمارے حقوق غصب کیے ہیں، کسی کوئی کہتا ہے میرے پیسے کھا گیا، کوئی کہتا ہے کہ میرے جان پر حملہ کیا، کوئی کہتا ہے میرے آبرو پر حملہ کیا، تو ہمارے حقوق سے دلوائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی یہاں پر تمہارے جو
حق اس نے کھایا تو اس کی تلافی کے لیے یہاں پر درہم و دینار سونے چاندی کے سکے تو ہے نہیں. یہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں, نیک اعمال, وہ ہے یہاں کی کرنسی. اس واسطے اب اس کی تلافی کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ یہ جو نیکیاں لے کر آیا ہے, نیکیوں کے انبار, یہ جس جس کا حق طلب کیا ہے ہر ایک کو ایک دیتے رہو. نمازیں ایک لے گیا, روزے ایک لے گیا, تسبیحات اور وظائف ایک لے گیا. اب جتنے نیک اعمال لے کر آیا تھا اپنے نامہ اعمال کے اندر, وہ دوسرے لوگ لے کر جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ساری پونجی جو لے کر آیا تھا وہ سب خالی ہو گئی. اس کے باوجود حق کا مطالبہ کرنے والے کھڑے رہے. وہ کہنے لگے کہ صاحب ابھی تک ہمارا حق تو ملا نہیں, اور لوگوں کا تو مل گیا, وہ لے کر چلے گئے, لیکن ہمارا حق تو ابھی تک ملا نہیں, ہمیں بھی دلوایا جائے. اب اس کے بعد نیکیاں بھی ختم ہو گئی, تو اس نیکیوں کے ذریعے حقوق کا تبادلہ کر لیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ سر اب تو ایک ہی شکل ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ تم جو صاحب حق ہیں ان کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں. جو صاحب حق تھا اس نے جو گناہ کیے تھے وہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے اتنے انبار لے کر آیا, لیکن اس حقوق العباد کو طلب کرنے کے نتیجے میں وہ نیکیوں کے بجائے گناہوں کے انبار لے کر. حقیقی معنی میں مفلس وہ ہے کہ اس کے پاس کوئی سامان اپنے بچاؤ کا باقی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس انجام سے ہم کو ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں جو جمع ہو رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جماعتیں کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, خدا نہ کرے کہ آخرت میں یہ معاملہ ہو کہ یہ چھن جائیں اور دوسرے لے جائیں. یہ ہوگا کیسے؟ حقوق العباد کو ضائع کر. یاد رکھیے حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہے اور اتنا سنگین ہے, اتنا اہم ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اتنے شعبے رکھے ہیں. والدین کے حقوق, بہن بھائیوں کے حقوق, رشتے داروں کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق, ہمسایوں کے حقوق, عام مسلمانوں کے حقوق, یہاں تک کہ کافروں کے حقوق, یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق. ان سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. ان سب احکام پر عمل کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہوتا. تو اسی سلسلے میں اس آیت کے اندر جو اشارہ فرمایا گیا وہ ہے کہ اوپر ہم نے عبادتوں کا ذکر کیا کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, لیکن یہ بات کافی نہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, جو اپنی امانتوں کو بھی پاس کرتے ہیں اور اپنے عہد کا بھی پاس کرتے ہیں. ان حقوق العباد میں سے دو اہم چیزوں کا ذکر فرما دیا, ایک امانت کی پاسداری اور ایک وعدے کی پاسداری. ان دونوں کا اہتمام ضروری قرار دیا, اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہو سکتا. امانت جس کا ذکر پہلے فرمایا گیا, اس امانت کے اندر عام طور سے ہمارے ذہن میں تصور یہ آتا ہے امانت کی پاسداری کا کہ امانت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص پیسے لا کر رکھوائے ہمارے پاس اور ہم اپنے سیف میں تالا لگا کر اس کو رکھیں, تو یہ امانت کی پاسداری ہے. اس کے اندر اس کو کھائیں پیے نہیں, اس کو غلط استعمال نہ کریں. یہ تصور ہمارے ذہنوں میں امانت کا رہتا ہے, اور ہے بھی. امانت کے براہ راست مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی جائے تو اس کا آدمی لحاظ کرے, اس کے اندر کوئی خلاف ورزی نہ کرے. لیکن یاد رکھیے کہ امانت صرف اس بات کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ شریعت میں امانت کا تصور بہت وسیع اور ان تمام امانتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہاں صیغہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا استعمال فرمایا, والذین هم لاماناتہم, امانتوں کی رعایت کرتے ہیں. امانت لفظ مفرد استعمال نہیں کیا, جمع کرنا, یعنی جتنی قسم کی امانتیں ہیں ان سب کی پاسداری کرتے. اب اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو یہ رات بھی کافی نہ ہو, کتنی امانتیں ہمارے پاس ہیں. سب سے پہلی امانت ہماری جان ہے. یہ جان جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک
یہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ آنکھ امانت ہے, یہ کان امانت ہے, یہ زبان امانت ہے, یہ ہاتھ امانت ہے, یہ پاؤں امانت ہے. تمہاری ملکیت ہے, کہیں سے خرید کر لائے تھے, اپنی کوشش سے بنائی تھی, اپنی طاقت سے بنائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی پیسے کے یہ چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں اور مرتے دم تک ساتھ ہیں, لیکن ہیں امانت اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اس کے مالک نہیں. اور جب امانت ہے تو اس امانت کو اسی وقت اس کا استعمال جائز ہے جو امانت رکھوانے والے کی مرضی کے مطابق ہو. اگر آپ کے پاس ایک شخص فرض کرو گاڑی رکھوا گیا امانت, اور یہ کہا کہ بھائی تم اس کو ضرورت کے وقت خود استعمال کر سکتے ہو مگر کسی اور کو مت چلانے دینا, تو اب اگر وہ شخص خود استعمال کرے وہ تو ہے ٹھیک, لیکن اگر دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے گا یہ امانت میں خیانت ہو. تو اللہ نے ہمیں آنکھ اس لیے دی ہے, اس کام کے لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کو جائز چیزوں کے دیکھنے میں استعمال کریں. اگر اس آنکھ کو ناجائز چیز کے دیکھنے میں استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت. کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ اس سے جائز باتیں سنی جائیں. اگر ان کو ناجائز باتوں کے سننے میں استعمال کریں گے یہ امانت میں خیانت. یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے جائز باتیں زبان سے نکالی جائیں. ناجائز باتوں کے کہنے سے کے لیے زبان استعمال ہوگی, امانت میں خیانت ہوگی. تو اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی امانت, اور اسی امانت کا ذکر ہے اس سورہ احزاب کے آخری رکوع میں, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت یعنی یہ زندگی کی امانت یہ ہم نے پیش کی آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر کہ دیکھو ہم تم کو امانت دیتے ہیں, اگر تم اس کی پاسداری کا وعدہ کرو تو ہم تمہیں دے دیں. سب نے پناہ مانگ لی, کہا کہ نہیں جی ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے اٹھا لیا کہ جی میں کروں گا اس کی پاسداری. تو یہ امانت انسان کے پاس موجود ہے, پوری زندگی امانت. اس لحاظ تو اس لیے امانت صرف یہ نہیں کہ کوئی پیسے لا کے رکھوائے آپ سیف میں چابی تالا لگا کر اس کو رکھ دیں, بلکہ یہ امانت سب سے بڑی. پھر بندوں کی امانت, یہ تو اللہ کی امانت ہے. بندوں کی امانتوں کے اندر بے شمار قسمیں ایسی ہیں جن کی امانت ہونے کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا. سنیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامانہ, مجلس امانت کی چیز. کیا مانا کہ ایک مجلس میں 3 آدمی بیٹھے تھے اور 3 آدمیوں میں سے کسی ایک شخص نے دوسروں کو اعتماد میں لے کر اپنا کوئی راز ظاہر کر دیا ان پر. اپنے کوئی بھید کی بات, راز کی بات اپنے ساتھیوں کو بتا دی, یہ سوچ کر کہ یہ میرے دوست ہیں اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے, یہ میری بات کو باہر نہیں پھیلائیں گے. اس اعتماد پر اس نے بات 2 آدمیوں کو بتا دی. اب وہ آدمی, اس آدمی کے پاس اس کی وہ راز کی بات امانت ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ امانت ہے. اب اگر یہ دوسرے کو پہنچائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے. راز کی بات پہنچانا, ایک کی مسلمان کے راز دوسرے کے اوپر افشا کرنا, یہ امانت میں خیانت ہے. امانت کا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب جو مشہور تھے نبوت سے پہلے بھی, تو کیا لقب تھے؟ صادق اور امین. کیا امانت دار. یہاں تک کہ لوگ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں, جان کے پیاتے ہیں, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب زیادہ خیال یہ ہے کہ ان کی امانتیں کسی طرح واپس پہنچ. اور حضرت علی کو بستر پر سلا کر اس لیے تشریف لے گئے ہجرت کے وقت میں کہ امانتیں لوگ واپس پائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مسلمان ہونے کے بعد اس نے پوچھا کہ رسول اللہ میں اب بتائیے کیا کروں, میرے ذمہ اسلام کا کیا فرض عائد ہوتا ہے. جنگ ہو رہی تھی یہودیوں سے, انہیں یہودیوں کی بکریاں لے کر آیا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ یہ بکریاں لے کر آئے ہو چرانے کے لیے لوگوں کی, تو بکریاں
لیکن وہ چرواہا چونکہ امانت کے طور پر لے کر آیا تھا، جنگ کے طور پر لے کر نہیں آیا تھا، اس واسطے جب تک کہ آپ نے اس کو واپس نہیں کروا دیا اس وقت تک آپ نے اس کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دی۔ امانت کا اتنا تحفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی امانت ہو، راز کی امانت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور وہ امانت میں خیانت جس طرح مسلمان کی جائز نہیں، اسی طرح غیر مسلم کی بھی جائز نہیں، کافر کی امانت میں بھی خیانت جائز نہیں، اس لیے اس کا اہتمام۔ ہمارے یہاں عام رواج ہے اس بات کا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو بہت اس زندہ اس کے مناظر سامنے آتے ہیں، خدا جانے یہاں شاید مسلمانوں میں وہ اتنی بیماری نہ ہو، خدا کرے نہ ہو، لیکن ایک شخص کے ہاں ٹیلی فون ہے مثلا، اور اس نے کسی ایکسچینج والے سے دوستی گانٹ رکھی ہے، اور اس دوستی کے نتیجے میں یہ اس سے طے کر رکھا ہے کہ جب تم چاہو، جب میں کہوں تو مجھے امریکہ بات کرا دو، کبھی کینیڈا بات کرا دو، کبھی انگلینڈ بات کرا دو، کبھی سعودی عرب بات کرا دو، اس سے دوستی ہے، اور دوستی کے نتیجے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ذہن میں یہ ہے کوئی اچھے اچھے پڑھے لکھے، اچھے اچھے نمازی، پرہیزگار، بظاہر نماز روزہ کرنے والوں کو مبتلا پایا کہ وہ یہ کام کرتے بس فون آتے، اب مجھے بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ یہ صاحب آدھے آدھے گھنٹے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس قسم کا معاملہ انہوں نے کر رکھا ہے۔ یاد رکھو یہ امانت ہے، یہ ٹیلی فون بھی امانت ہے، اور اس امانت کے اندر خیانت کا یہ معاملہ ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ امانت میں خیانت کس کی ہے؟ گورنمنٹ کے روپے کی، اور گورنمنٹ کا روپیہ کہاں سے آیا؟ یہ سارے انسانوں کے ٹیکس سے وہ حاصل ہوا، تو ایک ایک شہری کے پیسے کا پیسہ اس میں شامل ہے۔ ایک آدمی کا روپیہ اگر آدمی غصب کر لے، اس کی تلافی آسان ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگ لے، لیکن یہ گورنمنٹ کا روپیہ جب غصب کیا، اس میں اتنے انسانوں کے ٹیکس کا روپیہ آیا کہ ان سے کس سے معافی مانگتا پھرے گا؟ آخرت میں سب لپٹ جائیں گے آدمی، بتاؤ۔ اور اس کے بارے میں کوئی کسی کو دھیان نہیں ہوتا کہ یہ کوئی میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی حرام کام کر رہا ہوں، اور ہے حرام کام۔ اتنے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ یہ امانت کے اندر خیانت ہو رہی ہے۔ یہ میں توجہ دلانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے معاملات کو جائزہ لے کر دیکھے کیا کیا امانتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ ایک شخص نوکری کرتا ہے، اس نوکری کے اندر اس نے طے کر رکھا ہے کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں اگر وہ کوئی کام اپنا ذاتی کرے گا، یہ امانت میں خیانت ہوگی، اس واسطے کہ یہ 8 گھنٹے اس کے پاس اپنے مجر کی امانت، اس میں اگر ذرا خیانت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سوال ہے۔ سارے بزرگوں میں سے حضرات علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، تو ان کے یہ واقعات کثرت ملیں گے کہ حضرت جو اساتذہ تھے دارالعلوم کے، دارالعلوم میں پڑھانے کے اوپر معمول ہے، تنخواہیں اس زمانے کے اندر بڑے بڑے آدمی کی کسی کی 10 روپے، کسی کی 15 روپے تنخواہ، اور ان کے ہاں معمول یہ تھا کہ سبق پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے یا فتویٰ لکھ رہے ہیں یا کوئی تصنیف کر رہے ہیں، اتنے میں بیچ میں ایک مہمان آ گیا ملنے کے لیے، کوئی رشتے دار، سلام کیا اور 2-4 منٹ کی بات کی، جس وقت اگر اس نے سلام کیا اسی وقت گھڑی اٹھا کر سامنے رکھی، اور اگر 10 منٹ اس نے بات کی ہے ذاتی نوعیت کی، وہ اپنے پاس لکھ لیا کہ آج فلاں تاریخ کو یہ 10 منٹ میں میرے ذاتی کام کے اندر صرف ہوئے، اس کی پوری فہرست مہینے بھر کی اپنے پاس محفوظ ہے۔ جب تنخواہ ملی درخواست داخل کی کہ اس مہینے کے اندر اتنے منٹ میں نے کم کام کیا ہے، لہذا برائے کرم میری تنخواہ کاٹ لیجیے۔ تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں،
لیکن تنخواہ کاٹنے کی درخواست کہ میری تنخواہ کاٹ لی جائے، یہ انہی بزرگوں کے ہاں آپ کو ملے گی۔ حضرت شیخ الہند قدس اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ سب نے نام سنا ہوگا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ علیہ۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ علیہ سے سنا، جب شیخ الحدیث تھے ساری عمر بخاری شریف دارالدیوبند کے اندر پڑھاتے رہے تو 10 روپے تنخواہ ماہانہ، 10 روپے۔ جب لوگوں نے مجلس شورا کا اجلاس ہوا، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ حضرت شیخ الہند اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی خدمات ہے ان کی، تو ان خدمات کو سراہتے ہوئے حضرت کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کیا جائے، اور سب نے طے کر کے 10 کے بجائے 15 روپے تنخواہ مقرر کر دیا۔ جو مہینہ آیا تو تنخواہ لے کر پہنچے تو 10 کے بجائے 15 روپے پہنچ گئے حضرت شیخ الہند کے پاس۔ تو یہ 5 روپے کیسے آ گئے زائد؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مجھے شورا نے طے کیا کہ آپ کی تنخواہ 10 کے بجائے 15 روپے ہوگی۔ فوراً خط لکھا مجھے شورا کے نام کہ آپ لوگ مجلس شورا کے ارکان در حقیقت جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ کسی طرح بھی صحیح فیصلہ نہیں ہے، اس واسطے کہ جب پہلے تو میں جوان تھا، زیادہ قوت کے ساتھ پڑھایا کرتا تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس قوت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتا، لہذا اب تو میری تنخواہ گھٹنی چاہیے، نہیں ہے کہ بڑھائی جائے، لہذا آپ میری تنخواہ بجائے بڑھانے کے برائے کرم اس کو گھٹائیں۔ درخواست جا رہی ہے شیخ الہند کی مجلس شورا کے نام۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دل میں ہر وقت اس بات کا احساس ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور اس اوقات کی امانت کا جواب دینا ہے۔ یہ اوقات کی امانت تمہارے پاس تھی تو کس طرح تم نے خرچ کی؟ یہ سب چیزیں امانت، ملازمت کے اوقات یہ سب امانت۔ تو یہ محض اشارے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ امانت کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جو پیسے لا کے کسی نے رقبہ اٹھا کے رکھ دی، ساری زندگی امانت، اور اس کے اندر اس امانت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ فہم ہمارے دل میں پیدا۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ کام کرتے وقت کتنی مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ امانت میں خیانت کی۔ اللہ، ایک واقعہ اور سنا دوں، بات امانت کی بات اس پر ختم کروں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو معمول یہ تھا کہ جب کبھی ٹرین کے اندر سفر کرتے تو اگر کچھ سامان ساتھ ہوتا اور جتنا سامان کا الاؤنس ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر ہے سامان تو ہمیشہ بک کرا کر اور اس کے پیسے ادا کر کے سفر کرتے، اس کے بغیر کبھی سفر نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ سہارنپور سے تھانہ بھون جانا تھا، سہارنپور کے اسٹیشن پر سوار ہوئے، گاڑی جلدی سے جانے والی تھی، سامان کچھ زیادہ تھا، تو حضرت سیدھے بکنگ آفس کے اوپر پہنچے اور جا کر کہا کہ میرا سامان بک کر لو۔ تو ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا جو اسی ٹرین کے اندر جا رہا تھا، حضرت کو پہچانتا تھا، ہندو تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کس چکر میں ہیں، یہ آپ اس بکنگ کراتے رہیں گے، گاڑی نکل جائے گی، تو آپ ایسا کریں کہ یہ کچھ پرواہ نہ کریں، میں ساتھ ہوں، میں آپ کا سامان چڑھا دیتا ہوں، بکنگ کرانے کی ضرورت نہیں، آئیے میں گاڑی میں چڑھا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ گاڑی میں تو آپ چڑھا دیں گے، لیکن آپ کب تک میرے ساتھ رہیں گے، کہاں تک جائیں گے آپ؟ تو اس نے کہا جلال آباد تک جاؤں گا۔ جلال آباد تھانہ بھون سے پہلا اسٹیشن تھا۔ کہا کہ جلال آباد کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ وہاں دوسرا گارڈ آئے گا، اس کے حوالے کر جاؤں گا، اس سے کہہ دوں گا کہ یہ مولانا ہے، ان کو پوچھنا مت اور زیادہ سامان جانے دینا۔ کہا کہ وہ کہاں تک جائے گا؟ کہ جی وہ تو دلی تک جائے گا۔ کہا کہ مگر دلی کے بعد کہاں تک جائے گا؟ دلی کے بعد جانے کی کیا بات ہے، آپ کو تھانہ بھون کے اوپر بیچ میں راستے میں اتر جائیں گے۔ تو کہا کہ نہیں بھائی، مجھے تو تھانہ بھون سے بھی اور آگے جانا ہے، اور دلی سے بھی اور آگے جانا ہے، اور اس دنیا سے بھی بہت آگے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر مجھے پیش ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اگر اس کی گارنٹی دے دو کہ کوئی گارڈ وہاں تک ساتھ جائے گا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر سے بچا لے گا تو بے شک میں تمہاری بات ماننے کے تیار، لیکن اگر اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے
تو میں بغیر بک کرائے ہوئے ریل کے اندر سفر نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ جب فہم اور یہ حس عطا فرماتے ہیں، اس ہندو کی طبیعت پر اتنا اثر ہوا کہ اللہ یہ آدمی جو گاڑی جا رہی ہے نکلی ہوئی اور یہ اس فکر میں ہے کہ سامان میرا زیادہ نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات پرس نہ ہو جائے، اس کے قلب پر اثر ہوا اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ اس واقعے کے بعد مسلمان ہو۔ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ فلاں بزرگ اتنا تہجد پڑھتے تھے، فلاں بزرگ اتنی نفلیں پڑھتے تھے، لیکن زندگی کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ایک ایک قول و فعل کے اندر اس کے اوپر عمل کر امانت تو فرمایا کہ یہ جو ڈبہ ہے یہ بھی امانت ہے، اگر میں الاؤنس سے زیادہ سامان اس کے اندر رکھ دوں گا یہ امانت کا خیانت ہو، اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو یہ اس نقطۂ نظر سے جائزہ لے کر دیکھیں اپنی زندگی کا کہ کہاں کہاں ہم لوگ امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز فرمائی وعہدہم راعون، دوسرا عہد جو کر لیا، کسی سے وعدہ کر لیا، زبان دے دی، اس کی پاسداری۔ وعدے کا ایک مفہوم تو ہر آدمی جانتا ہے، جو وعدہ کر لیا اس کی پاسداری کرے۔ کس درجہ پاسداری، اس کا بھی واقعہ ایک سن لیجئے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مشہور ہیں۔ یہ بہت کہیں دور رہا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے لیکن زیارت ابھی تک نہیں ہوئی تھی، تو اپنے والد کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلے تھے مدینہ طیبہ جانے کے۔ راستے میں دیکھا کہ ابو جہل کا لشکر حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے ان کو دیکھا لشکر کے لوگوں نے تو ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں، آگے قید کر لیا اور کہا کہ جانے نہیں دیں گے اس واسطے کہ اگر ہم اس وقت تمہیں جانے دیں گے تو تم ہمارے خلاف لڑائی میں شریک ہوگے اور ہمارے خلاف جنگ میں ان کی تقویت کا باعث بنو گے، لہذا جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم تم کو قید رکھیں گے، اس کے بعد چھوڑیں۔ حضرت یہ بڑے چھٹپٹائے کہ ایسے موقع کے اوپر انہوں نے قید کر لیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی مشکل ہو گئی اور اگر پہنچ جاتے تو کسی طرح جہاد میں شامل ہو جاتے، وہ سعادت بھی شاید نہ ملے۔ بڑے پریشان ہوئے، آخر کو ان سے کہا کہ بھائی ہم تو در حقیقت لڑائی وڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ہم اسی قصد سے جا رہے ہیں، ہمیں جانے دو، ہمیں چھوڑ دو۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو ابو جہل نے کہا کہ ایک شرط پر چھوڑتا ہوں کہ یہ وعدہ کرو کہ جانے کے بعد اس جنگ میں ہمارے خلاف ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کر کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل نہیں۔ یہ وعدہ کر لیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا، چھوٹ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ بدر کی لڑائی کے لیے نکلے ہوئے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، کیا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم نے ابو جہل نے قید کر لیا تھا، چھوڑ نہیں رہا تھا کسی قیمت پر، تو آخرکار اس طرح چھوڑا، اس وعدے پر چھوڑا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے یہ وعدہ بہت ہی بادل ناخواستہ کیا، مجبوری کی حالت میں کیا۔ اب یہ ہے کہ اتنا بڑا زبردست معرکہ پیش آنے والا ہے بدر کا، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم شامل ہو جائیں جنگ میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ ایک ایک آدمی کی جان قیمتی ہے، ایک ایک انسان قیمتی ہے۔ 313 نہتے نکلے ہوئے ہیں 1000 مسلح سورماؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے، 313 افراد، 70 اونٹ، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، یہ کل کائنات ہے۔ تلواریں بھی صرف 8،
313 के बाद। किसी ने लाठी उठाई हुई है तो किसी ने पत्थर ही उठाया हुआ, और मुकाबला करने जा रहे हैं अबू जहल के लश्कर का। तो एक एक आदमी की जान कीमती। और ये बात भी गलत बात नहीं कि अबू जहल ने जो वादा लिया था वो जबरदस्ती लिया, उन्होंने अपने सच्चे दिल से वादा नहीं किया था, वह एक तरह से मजबूर करके वादा लिया गया। लिहाजा जैसा कोई मौलवी होता तो वो तावील कर लेता कि साहब ये तो हालत मजबूरी के अंदर वादा लिया गया है और इस वादे की पाबंदी इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन ये रहमतुल आलमीन सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब में फरमाया कि नहीं, अब वादा कर लिया, चाहे वो वादा काफिर से किया हो, वादा कर लिया तो अब मोमिन का काम ये नहीं है कि उस वादे से फिरे। मैं तुम्हें बदर के अंदर शामिल होने की इजाजत नहीं देता। यह है कि गज़वा बदर वो गज़वा जिसमें शामिल होने वालों को यह एजाज मिला कि वो उनके अस्माउल बदरियीन भी अगर पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेते हैं। वो उस गज़वे के एजाज से हुज़ैफा इब्न यमान को महरूम रखा बज़ाहिर। इस वजह से महरूम रखा कि वादा कर लिया, जबान दे दी। लेकिन दीन दर हकीकत नाम वो रस्मों का नहीं है, दीन नाम इत्तिबा का है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म आया आपने, अब कोई सब कहना जहाद के इतने बड़े फजाइल हैं, इतनी बड़ी नेमत है तो उसको हम कैसे छोड़े? नहीं, जहाद की जहां फजाइल है वहां वादे की पाबंदी की फर्जियत भी है। जहाद को छोड़ दिया, वादे की पाबंदी किया, तो मालूम हुआ कि हर चीज का हर वक्त का एक तकाजा है, उस तकाजे के मुताबिक दीन का जो मुतालबा उसके ऊपर अमल करने का नाम दीन। यह है अहद की पाबंदी। और अहद खा वो काफिर से हो, खा वो मोमिन से हो, खा वो मर्द से हो, खा औरत से हो, खा बालिग से हो, चाहे नाबालिग से हो। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी थे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। उन्होंने एक बच्चे को अपने पास बुलाया, गोद में लेना चाहते थे, तो बच्चा आ नहीं रहा था। तो इन्होंने कहा कि आओ बेटा मेरे गोद में आ जाओ तो हम तुम्हें एक चीज देंगे। जैसे बच्चों को एक लालच देकर बुला लिया, एक चीज देंगे। वो बच्चा लालच में आ गया, गोद में उठा लिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि भाई ये बताओ, तुमने जो इससे कहा था बच्चे से कि आ जाओ गोद में तो तुमको एक चीज देंगे, तो वाकई कुछ देने का इरादा था या वैसे ही लालच दे रहे थे बच्चे को? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जी हाँ, मेरा इरादा यह था कि मैं इसको खजूर दूंगा, और खजूर मेरे पास मौजूद थी, उसको देने के लिए मैंने बुलाया। फरमाया कि अगर इरादा न होता देने का और फिर तुम इससे वादा करते कि मैं दूंगा और न देते, तो तुम्हें वादा खुलाफी करने का गुनाह कबीरा होता। देखो था हुआ ना जाए। और बल्कि मैं आगे उसकी तफसीर के तौर पर याद करता हूं, और इंशाल्लाह बात सही है कि बच्चे के साथ वादा खिलाफी करने का गुनाह शायद दोहरा हो। एक तो वादा खिलाफी का गुनाह, दूसरे उस बच्चे की गलत तरबियत का गुनाह। वो बच्चा ये समझेगा कि ये वादा खिलाफी कोई ऐसी चीज नहीं है, मेरे माँ बाप भी करते हैं और मेरे बड़े भी करते हैं, तो उसको वादा खिलाफी की आदत पड़ेगी। यह वादी इमराउन के अंदर ये बात भी था। तो भाई ये आहद और अमानत, ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर जरा बारीक बीनी से देखा जाए तो जिंदगी के तमाम मामलात पर हावी है। शायद कोई बात ऐसी ना हो जो अमानत और आहद से बाहर जाए, तो इसका रियायत रखना जरूरी है। और अफसोस यह है कि एक वक्त वो था कि मुसलमान इस मामले में ज़रबुल मसल था कि मुसलमान अमानत में खयानत नहीं कर सकता, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि तीन चीजें निफाक की अलामत, मुनाफिक की अलामत, कि वो इज़ा हद्दसा कज़बा, वो इज़ा वअदा अखलफा, वो इज़ा तुमिना खाना। तीन चीजें जो मुनाफिक की अलामत है। एक है कि जब बात कहे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे। ये मुनाफिक की अलामत थी। और मोमिन की अलामत ये थी कि ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये कभी वादा खिलाफी नहीं करता, कभी अमानत पे बरहदी नहीं करता। लेकिन आज रोने का मकाम है कि आज हम मुसलमान वो बदअहदी
اور امانت میں خیانت کے لیے ضرب المثل بنا، اور کافروں نے اس طریقے کو اپنا لیا اور مسلمانوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر نجات حاصل کر لیں۔ یاد رکھو، نماز بہت عام چیز ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ کوئی سے یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ میں عبادات کا درجہ کچھ کم کر رہا ہوں۔ عبادات تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آتے ہی مسجد میں وہ لوگ ہیں جن کو عبادات کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہے، لیکن یہ جو دوسرا جز ہے حقوق العباد، اس کا اہتمام، اس کی طرف دھیان نہیں۔ آخر میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلا کر گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا آپ سب حضرات؟ حضرت اویس قرنی مشہور بزرگ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کے اندر رہتے تھے۔ یمن، ان کی والدہ بیمار تھی اور یہ ان والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا شوق تھا، زیارت کا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ کا زمانہ پایا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی پہلے، یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہے، ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، اس کا بہت اشتیاق ہے طبیعت میں، کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرے پاس آنے کی اجازت نہیں، اپنی والدہ کی خدمت کرو، والدہ کے ساتھ رہا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں والدہ کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو اور زیارت کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس روئے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑی کوئی سعادت ہو نہیں سکتی، لیکن حقوق العباد کی خاطر، والدہ کے حق کی خاطر اس عظیم الشان سعادت سے حضرت اویس قرنی کو منع فرما دیا نہ ہو، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ جب اے اویس تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر آپ کے ارشاد کی تعمیل کو ترجیح دی اور والدہ کی خدمت کو ترجیح دی، تو اب ہم تمہیں یہ مقام بخشتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد قرن اور یمن سے ایک شخص تمہارے پاس مدینہ طیبہ میں آئے گا، وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اے عمر اگر وہ آ جائے اور تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ مستجاب الدعوات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ فاروق اعظم کو کہا جانا ہے کہ اس سے جا کے دعا کرو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور والدہ کی خدمت، اس پہلو کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ اس لیے اس طرف آج کی مجلس میں اس طرف توجہ دلانی منظور تھی کہ اپنی زندگی میں حقوق العباد کی اہمیت کا احساس پیدا کریں، کیا کیا احکام ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اور کس کس جگہ پر ان کی اختلافی ہو رہی ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عرضی ہے کہ کسی سے وعدہ نہ کیا جائے، یعنی کہ الفاظ کے ساتھ، اور درمیان میں کوئی بات اس طرح کی جائے کہ وعدہ بھی نہیں، ہاں وعدہ نہ ہو، یا مثلا اس طرح کہ دیکھیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، تو میں کوشش کروں گا، تو کوشش کا تو وعدہ ہے لیکن اس کام کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر مجھے توفیق ہوئی تو میں ایسا کر لوں گا، مجھے اگر ہمت ہوئی، میرا موقع ہوا تو کر لوں گا، اس طرح کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن جب پکی بات کر لی گئی ہو، کوئی وعدہ کر لے گا اور پھر اس کے خلاف میں نے وعدہ کر لیا، ارادہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جماعت میں نکلنے کے لیے کہتے ہیں تو ارادہ تو یہ ہے کہ ارادہ کرنے سے وعدہ کرنا لازم نہیں آتا۔ ارادہ اگر کسی نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ وعدہ کرنا لازم نہیں آتا، البتہ اگر یہ ارادہ کا لفظ نہ کہے، یہ کہے کہ میں نے وعدہ کرتا ہوں کہ جاؤں گا، تو پھر وعدہ
کسی کافر کے ساتھ نا یعنی کہ واقعہ سننے میں آیا کہ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یعنی کہ بات کو درگزر کر دیتے تھے. تو ایسا کوئی جائز ہے کہ طریقہ کہ یعنی کہ کسی کے ساتھ آپ بات کو ٹال دیں اگر وہ آپ سے وعدہ لے بھی رہا ہے یعنی کہ اس کو درمیانی بات کر کے اس میں رکھیں ایسے گمان میں کہ آپ نے وعدہ بھی نہیں کیا اور یعنی کہ بات بھی رکھ سکتے ہیں. جو انشورنس ہے تھرڈ پارٹی انشورنس اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھو انشورنس کی جتنی صورتیں اس وقت تک متعارف ہیں سب وہ قمار اور غرض پر مشتمل ہیں، ناجائز ہیں. البتہ جہاں جس جگہ قانونی مجبوری سے کمپلسری ہو تو اس حد تک قانونی مجبوری سے کرانے کی گنجائش ہے. البتہ اگر کبھی انشورنس کی رقم مل جائے تو اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ جتنا پریمیم ادا کیا گیا ہے اس حد تک لینا جائز ہے، اس سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. ہاؤسنگ والوں کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے انہیں اجازت دی ہے کہ انشورنس تھرڈ پارٹی انشورنس رکھا جا سکتا ہے. تھرڈ پارٹی انشورنس میں نے کہا جہاں کمپلسری ہو قانوناً تو وہاں جائزہ ہمارے یہاں بھی یہ ہے پاکستان میں کہ کاروں کا تھرڈ پارٹی انشورنس کیے بغیر کار سڑک پر نہیں نکالی جا سکتی. اگر یہی قانون یہاں پر بھی ہے تو یہی یہاں پر بھی ہو. نے پوچھا کہ بعض کی نیت نہیں ہوتی ہے کہ وعدہ پورا کرے لیکن رشتے داری کا خیال ہوتا ہے دوست کا خیال ہوتا ہے. اب وہ کام لے کے آیا ہے ساتھ اور بعض لوگ اس میں انشاءاللہ بھی کہہ دیتے ہیں صرف یہ سرکاری ہوتی ہے رشتے داری کی یا دوستی کی لیکن نیت ان کی نہیں ہوتی. ایسے موقع پہ ایسے ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں میں انشاءاللہ دیکھوں گا کوشش کروں گا. آپ کی نیت نہ ہو کرنے کی ہاں پہلے سے نہ ہو تو اس میں کہی کہ میں دیکھوں گا جیسا موقع ہوگا اس طرح کروں گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے غلط بیانی ہو. کہیں آدمی اگر مجبور ہو جائے تو اس میں یہ کر سکتا ہے کہ یہ کہے کہ مثلا میں کوشش کروں. اب کوشش کے اندر بہت سی باتیں داخل ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہو سکتی ہے کہ میں جو موانع میرے ذہن میں ان کو رفع کرنے کی کوشش کروں گا اور پہلے سے پتا ہے کہ نہیں ہوں گے تو اس طرح کہنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کوشش کے اندر کوشش میں بھی بہت ساری باتیں داخل ہوتی ہیں. کوشش کے اندر یہ بات بھی داخل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے آمادہ کرنے کے لیے سوچے اس کے نتائج نکالے. تو اس حد تک اگر کوئی کہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں معافی ہوگی. جب آپ کی مجبوری میں کیا کہہ دیتے ہیں یہاں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو. ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے